رب زدني علما. صاح يا هادي يا رب ربي 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 يا ربي يا مدارس امامیہ کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ترین علمی و دینی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پروگرام ہمارے مکتب میں آپ کا میزبان سید اصفر مہدی حاضر خدمت ہے۔ میرا چھٹا سوال مولانا حیدر علی جعفری صاحب سے ہے۔ حضور، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی 15 تاریخ کو ولادت باسعادت حضرت امام حسن علیہ السلام ہے۔ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ امام حسن علیہ السلام نے ایک ظالم و جابر حاکم کے ساتھ صلح کیوں کی، اس صلح کی شرائط کیا تھیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جی بالکل، صلح امام حسن کا جتنا واقعہ ہے اس کے اوپر بہت گفتگو بھی ہوئی ہے، علماء نے حتی فقہا نے اس کے اوپر اظہار نظر کیا ہے، کتابیں موجود ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی کتاب جو رہبر معظم نے بھی جس کا ترجمہ کیا تھا، غالباً مصر کے کسی رائٹر کی وہ تھی، نام میرے ابھی ذہن میں نہیں ہے، عربی سے رہبر معظم نے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا تھا، نجمش قہرمانانِ یا صلح امام حسن کے عنوان سے۔ تو وہ کتاب دیکھی جا سکتی ہے، بہت اہم کتاب ہے کہ اردو میں ترجمہ ہوا ہے اس کا۔ یہ صلح امام حسن کے اگر کیونکہ ابھی شاید اتنا وقت نہ ہو پائے کہ ہم شرائط بھی اس کی پیش کر سکیں جو اس میں تھیں، صلح امام حسن کے راز ہیں، صلح امام حسن کے پیچھے داستان ہے، اور صلح امام حسن کو تحلیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ائمہ کے تمام امور و ائمہ کے تمام اقدامات کو، ان کے جو اسٹینڈس تھے مختلف شرائط اور زمانوں میں اور حالات کے اندر، اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، تبیین کی ضرورت ہے اس کی، تاکہ وہ جو شبہے ایجاد کیے جاتے ہیں کہ مثلا امام حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ذاتاً صلح پسند تھے اور امام حسین مثلا ذاتاً جنگ کی طرف مائل تھے، نعوذ باللہ، اس طرح کی معاملہ نہیں۔ حجت خداوند متعال کے اذن کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ حجت خدا اپنے نفس کے تابع نہیں ہوتا، خداوند متعال کے اس اذن و امر کے تابع ہوتا ہے، اور حجت خدا جو معصوم ہو اس کے امور کو سمجھنے میں ہم سب سے پہلے یہی بنا رکھتے ہیں کہ یہی وہ کام تھا کہ جو اس زمانے کے اندر سب سے آسن اور بہترین تھا تو امام نے انجام دیا۔ اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طریقے سے بہتر تھا، وہ کیا عوامل تھے کہ جیسے اظہار نظر بھی ہوا ہے کہ غالباً رہبر معظم فرماتے ہیں کہ رہبر معظم نے فرمایا تھا امام حسن کی صلح کے بارے میں کہ امام حسن کے سامنے دو ہی آپشنز تھے، یا تو وہ جنگ ہوتی اور وہ شہادتیں ہوتی اور کثیر تعداد میں خون ریزی ہوتی، اور یا دوسرا امام حسن جو ہے وہ اس ظالم فاسق اسی حاکم کے سامنے صلح کو تسلیم کر لیتے۔ یہاں پہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہاں پہ شہادت آسان تھی امام حسن کے لیے، صلح کرنا مشکل تھا۔ شہادت آسان تھی، شہادت بہت آسان تھی، لیکن شہادت سے جو کچھ امام حسن چاہتے تھے وہ حاصل نہیں ہو پاتا، وہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ جیسے خود امیر المومنین فرماتے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ حفاظت دین کا باقی رہنا، دین کی حفاظت ہونا۔ بعض موقع حالات ایسے ہوتے ہیں کہ شہادت کے ذریعے سے دین باقی نہیں رہ سکتا، اس وقت جنگ سے گریز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے خود آپ دیکھیں صلح حدیبیہ، آپ دیکھیں ہمارے پاس مثال ہے، تو صلح حدیبیہ میں نبی اکرم یا امیر المومنین یا اصحاب نبی اکرم باطل کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، یا باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر رہے تھے، باطل کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس وقت باطل کی حالیہ اسٹریٹجی، موجودہ اسٹریٹجی جس کے نتیجے میں دین مزید خطرے میں پڑ رہا تھا، اس کو بچانا تھا۔ تو دین کی حفاظت، دین کی سلامتی اہم ہے، مطلب دین کے اوپر نبی کو بھی قربان ہونا ہے، دین کے اوپر امام کو بھی قربان ہونا ہے، دین سب سے اہم ہے، دین کی خاطر ساری قربانی ہے۔ کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سلامت الدین احب الینا من غیری، سلامت الدین احب الینا من غیری، یعنی کہ دین کی سلامتی ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تر ہے کسی بھی اور چیز کی نسبت۔
یہ امیر المومنین فرماتے ہیں۔ اور خود ایسا نہیں ہے کہ خود امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر میرے انصار ہوتے، چونکہ ایک وجہ یہ تھی کہ قلت انصار اور فوج کے اندر ہونے والی وہ خیانتیں کہ جس کو امیر شام پیسوں کے ذریعے سے، لالچ کے ذریعے سے، مختلف لالچوں کے ذریعے سے، عورتوں کی لالچ کے ذریعے سے، مال کی لالچ کے ذریعے سے، دولت اقتدار کی لالچ کے ذریعے سے امام حسن کی فوج کے برجستہ افراد کو خرید چکا تھا۔ اور یہ خائن، خود امام حسن نے فرمایا کہ ان کا میرے بارے میں منصوبہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ مجھے رسیوں میں باندھ کر امیر شام کے ہاتھوں بیچ دیں، ان کا منصوبہ یہ تھا۔ امام کو اس میں ذلت محسوس ہوئی اور ادھر عزت محسوس ہوئی کہ میں کسی طریقے سے اس ذلت سے خود بھی اور سب کو اپنے اس اسلام کو بچا لوں۔ یہاں پہ قلت انصار وجہ بنی کہ امام نے کہا کہ اگر، خود امام حسن کا فرمانا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس انصار ہوتے، لڑنے والے ہوتے اور باوفا ساتھی ہوتے تو میں صرف دن میں نہیں بلکہ رات میں بھی معاویہ کے ساتھ جنگ کرتا، میں شب و روز اس کے ساتھ جنگ کرتا معاویہ کے ساتھ، حتیٰ کہ خداوند متعال کا امر ہمارے بارے میں آ جاتا۔ یہ خود امام حسن کے الفاظ ہیں کہ یہ کوئی صلح پسند اس طرح کے الفاظ کرتا ہے یا جو شبہات ایجاد کیے جاتے ہیں۔ بس اس کی وجوہات ہیں یہی کہ جیسے مصالح عمومی امام کے مد نظر تھے کہ امام کو پتہ تھا یہ جو خون ریزی، بہت شدید خون ریزی ہونی تھی، اور اس کے اندر ایک، اگر اس کو پولیٹیکل رسپیکٹ سے دیکھا جائے، پولیٹیکل سیاسی زاویے سے دیکھا جائے تو ادھر آپ دیکھیں یہاں پہ کیونکہ کوفہ تقریباً امام حسن کے ساتھ تھا ظاہراً، اور ادھر شام معاویہ کے ساتھ، اور یہ ایک بڑے مرکز سے بنے ہوئے تھے، اور ادھر روم تیار تھا کہ کوفی اور شامیوں کے درمیان ایک نبرد ہو اور وہ رومی آ کے اس کے اوپر قبضہ کرے اور یہ بڑھتی ہوئی طاقت کو وہاں پہ آ کے دبا دیں۔ اس ویژن کو بھی امام حسن دیکھ رہے تھے کہ ادھر رومی فوجیں تیار تھیں بالکل کہ شامی اور کوفی آپس میں درگیر ہوں اور رومیوں کو موقع ملے کہ وہ آ کے اصل اسلام کے خلاف کام کریں۔ تو یہاں پر بالکل اس ماں کی طرح کہ جب ایک بچے کے اوپر دو مائیں لڑ رہی ہوتی ہیں اور وہ ماں چاہتی ہے کہ کم از کم میرا بچہ بچ جائے، تو وہ شدت کے ساتھ اس کو نہیں کھینچتی کہ خدا نخواستہ وہ بچے کو ہی کچھ ہو جائے، وہ کہتی تھی تو لے لے لیکن میرا بچہ سالم رہے، اس ویژن کی خاطر، نہ یہ کہ تسلیم کرنے کی جہت سے۔ اور یہی وجوہات صلح امام حسن کی بتائی جاتی ہیں کہ اگر عوام ساتھ ہوتی، انصار ہوتے، لوگ ہوتے تو امام حسن کسی صورت بھی نہیں کرتے، کیونکہ کسی بھی حکومت کے دو ہی پر ہوتے ہیں، ایک وہ رہبر، وہ اگر ہم ایک اس کو کبوتر یا پرندے کی سے تعبیر کریں حکومت کو، تو اس کے دو ہی پر ہوتے ہیں، ایک خود وہ رہبر اور ایک یہی عوام۔ اگر یہ ساتھ ہو، اکثر ائمہ کی وہ جو کچھ وہ چاہتے تھے کارنامہ انجام دینا، وہ اسی ایک پر کی وجہ سے نہیں ہو پایا کہ عوام نے وہ جدیت، وہ سنجیدگی، وہ آمادگی نہیں دکھائی جو دکھانی چاہیے تھی، اور امام نے سخت راستہ اپنایا اپنے لیے۔ مطلب شہادت بہت آسان تھا، خود امام کے بھی حق میں بہت بہتر ہوتا، لیکن دین کے حق میں بہتر نہیں تھا شہادت، کیونکہ اس کے بعد جب صلح کی ہے تو لوگوں نے بہت بے احترامی کی امام حسن کی، حتیٰ وہ لقب جو امام کو دیا گیا کہ انسان اظہار کرتے بھی شرم آتا ہے کہ مضل المؤمنین، مومنین کو ذلیل کرنے والے، اس طرح کی ان چیزوں کو، ان طعنوں کو، ان باتوں کو اور اس توہین کو امام نے سہا، لیکن خاموش رہ چکے، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ درک نہیں کر پا رہے کہ میں نے کیا انجام دیا ہے، کہ اس وقت یہی صلح دین کو اور اہل دین کو، امام نے ایک جگہ کہا بھی کہ اس کے ذریعے سے میں نے اس خون ریزی سے بچایا امت اسلامی کو، خود اپنے آپ کو اور خود اپنے اہل بیت کو اور اصحاب کو، امام نے کہا یہ بات، اس خون ریزی سے میں نے صلح کے ذریعے سے بچایا کہ جس کے نتیجے میں کچھ حاصل نہیں ہونا تھا۔ شہادتیں وہاں پہ مؤثر ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں دین بچتا ہو، جیسے آپ نے دیکھا کہ کربلا میں 72 شہید ہوئے، دین بچائے، 3 سال بعد 4000 توابین نے وہ قیام کیا جس کے نتیجے میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ ان شہادتوں کا شاید ان میں سے ہمیں ان 4000 میں سے شاید 40 کے نام بھی نہ پتہ ہو، اور آج 72 شہداء آپ دیکھیں کس اوج کے اوپر ہیں۔ وہ شہادتیں جو دین کو بچاتی ہوں، شہادت اس وقت ہمارے لیے اہم ہے، اور اصل دین ہے، نہ کہ جنگ اور صلح، دونوں جو دین کے لیے مصلحت کے اندر ہوگا، دین کی حفاظت کے اندر، وہ اولویت اور ترجیح قرار پائیں گی۔